ایک شخص حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، اپنی بیوی کی شکایت کرنا تھی اس کو. تو حضرت عمر فاروق کے باہر والے کمرے میں وہ بیٹھ گیا، دیکھا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے. اس نے کان لگایا تو کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے؟ عمر فاروق کی بیوی عمر کو ڈانٹ رہی ہیں. ہاں تم تو چلے جاتے ہو، صبح سے شام تک آتے نہیں ہو، پکنے کا پتہ نہیں ہے، کھانے کی فکر نہیں ہے، بچوں کی فکر نہیں ہے، تمہیں کیا خلیفہ بنے بیٹھے ہو. بہت کچھ سنا ڈالی. حضرت عمر فاروق نیچے گردن ڈال کے سن رہے ہیں. تصور کرو عمر سن رہے ہیں، عمر سننے والے آدمی ہیں لیکن بیوی کی سن رہے ہیں. اب نکلتے ہیں باہر تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے گھر سے باہر جا رہا ہے دروازے سے. یہ ضرورت کے لیے آیا تھا. حضرت عمر نے اس کو آواز دی، ادھر آؤ، ادھر ادھر. وہ آیا، جی 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 تم ہمارے پاس آئے تھے؟ جی. پھر جا کیوں رہے ہو؟ کچھ ضرورت تھی؟ کہ ہاں ضرورت تو تھی، آیا تو کام سے تھا لیکن وہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے، میں جا رہا ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا نہیں نہیں وہ آپ دوری نہیں کر پائیں گے اس لیے میں جا رہا ہوں. ارے کام بتایا ہے نہیں تو نے، اور کہہ رہا کہ دور نہیں کر پائیں گے. ارے کام تو بتا پہلے کیا ہے. کہنے لگا امیر المومنین میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا کہ میری بیوی ہمیں ڈانٹتی رہتی ہے، پھٹکارتی رہتی ہے، ہماری سنتی نہیں ہے. آیا تھا شکایت لے کر، لیکن یہاں آنے کے بعد دیکھا کہ آپ تو خود اس بیماری میں مبتلا ہیں. آپ کی بیوی خود آپ کو ڈانٹ رہی ہے تو آپ میری کیا دور کریں گے؟ آپ اپنی نہیں کر پا رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا بیٹھو. بیٹھ گئے. کہا یہ بتاؤ شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ کس کا ہے؟ کہا باپ کا. کہا بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کہا باپ کی. کہ اگر عورت دودھ پلانے کا پیسہ مانگ لے شوہر سے کہ میں آپ کے بچے کو دودھ پلاؤں گی لیکن آپ سے اتنا پیسہ لگے گا تو آپ کو دینا پڑے گا. کہاں بچہ کس کا ہوتا ہے؟ کہ باپ کا. پیشاب و پائخانہ اس بچے کا دھونا کس کی ذمہ داری ہے؟ کہ باپ کی. کہا کہ ہماری بیوی ہمارے بچے کو دھلاتی ہے، نہلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا ہے، اور کھانا پکانا بھی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن وہ ہمارے لیے کھانا بھی بنا دیتی ہے. کہنے لگا کھانا بنانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کہا نہیں، نان نفقہ مرد کے ذمہ ہے. آپ کا نکاح ہوا ہوگا تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا ہوگا تو اس میں کہا ہوگا فلاں فلاں لڑکی کے ساتھ فلاں فلاں کی بیٹی کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر یا یہ مہر کے عوض علاوہ نان نفقہ آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے کہ آپ نے قبول کیا. مان لیجئے کسی لڑکی کا نام زینب ہے اور اس کے باپ کا نام ادریس ہے تو آپ نکاح جب پڑھائیں گے تینوں آیتیں پڑھنے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ اے یوسف صاحب، اے اسلم صاحب، اے جمیل صاحب، زینب بنت ادریس کی بیٹی زینب کے ساتھ آپ کا نکاح 5,000 روپے مہر کے عوض یا 2 تولے سونے کے عوض آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے علاوہ نان یا 5,000 روپے مہر کے عوض سکہ رائج الوقت علاوہ نان نفقہ آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے. کیا آپ نے قبول کیا؟ اس کے جواب میں آپ کہیں گے ہاں میں نے قبول کیا. تو علاوہ نان نفقہ یعنی اتنے روپے مہر تو دینا ہی ہے، نان نفقہ بھی آپ کے، نان مانی روٹی، نفقہ مانی خرچہ، یعنی دوا، بیماری، علاج، بچوں کے خرچے، یہ سب عورت کی، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو دے. تو وہ پکی ہوئی روٹی بھی مانگ سکتی ہے. ایک مرتبہ ایک پنچایت میں ہمیں جانے کا موقع ملا تھا لیکن وہ اب بیچارہ لڑکا جو تھا وہ کسی عالمہ سے شادی کر لیا تھا، مولون تھی، وہ پڑھی لکھی. اب دونوں میں بگڑ گئی. ہم لوگوں نے بہرحال کسی طرح معاملہ نپٹایا اور بنایا ان دونوں کا. تو میں نے کہا سنو یہ کام تم کرو گے، اور لڑکی سے کہا دیکھو آج کے بعد شکایت نہ سنیں، روٹی کھانا بنا لینا، تیار کرنا، تمہارا شوہر دکان سے آئے گا اس کو کھانا کھلانا، یہ تمہاری ذمہ داری. کہتی ہے مولانا صاحب آپ کو کس نے مولانا بنایا ہے؟ ہم نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا کہ روٹی بنانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. کون سی حدیث میں لکھا بتاؤ تو؟ لڑکا کہتا دیکھی. ہم نے کہا اور کر لے مولون سے شادی.
कर, अब जब तूने की है तो भुगत। फिर मैंने 4 लोगों के साथ मिलकर समझाया कि देखो समाज के अंदर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लेके चलना पड़ता है। अब तुम्हारा शौहर जब इतना कर रहा है तो खाना तुम भी, तब उसको प्यार से समझाया। तब कहती हाँ ऐसे समझाओगे तो बना दूंगी, लेकिन अगर ये कहो कि खाना बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी तो मेरी नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मौलाना यहाँ बयान कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि घर में कल हमारी औरतें हमसे खाना बनवाएं। इतना जालिम नहीं होंगी इंशाअल्लाह, इतना जालिम नहीं होंगी, जुल्म नहीं करेंगी। तो हज़रत उमर ने उसको समझाया कि वो खाना बना देती हैं, कपड़ा धो देती हैं, बच्चे को नहला देती हैं, उसका पेशाब और पायखाना साफ कर देती हैं। कहता हाँ ये तो है, हाँ ये तो है, हाँ ये तो है। तो कहा फिर थोड़ी सी 2-4 बातें सुन ले, उसमें क्या बिगड़ रहा तेरा, चुप खामोश हो जा। देख मैं कितनी बड़ी हुकूमत का मालिक, मैं सुन रहा हूँ अपनी बीवी की, तू भी सुन ले। उसको समझा दिया। हर मामले में अकड़ ही ठीक नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नल मराता खुलिकत मिन ज़िलइन, औरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पिसली से पैदा हुई है, और पिसली का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो टेढ़ा होता है। आप देख लीजिए ये पिसलियां है ना, ये पिसली, ये सबसे ऊपर वाली पिसली से पैदा हुई औरत, बाएं तरफ जो उल्टी तरफ। और आप देखेंगे पिसली जब आप निकालोगे जिस्म से तो ऐसे निकलेगी, ऐसे टेढ़ी होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन ज़हब्ता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुम उसको सीधा करोगे ऐसे तो यहां तक तो सही होगी, बस ज्यादा करोगे टूट जाएगी, सीधी नहीं हो सकती। खुद अल्लाह के नबी कहते पिसली टेढ़ी है, फ़इन ज़हब्ता तुक़ीमुहु कसरता, अगर तुम उसको सीधा करने गए तो टूट जाएगी। वइन तरकहु लम यज़ल अवज, और अगर छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी। क्या करोगे, अगर नहीं उसको सीधा किया, छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी, और सीधा करोगे तो टूट जाएगी। यानी औरत टेढ़ी है, सीधा करोगे तो तलाक हो जाएगी, इसलिए टेढ़ा ही रहने दो। ये औरत की फितरत बताई अल्लाह के रसूल ने। तो टेढ़ापन थोड़ा सा बर्दाश्त करो, क्योंकि सीधा करने के चक्कर में रहोगे औरत को तो औरत टूटना गवारा कर लेगी, लेकिन सीधा नहीं होगी। अब इससे ज़्यादा खुलकर अल्लाह के नबी और क्या बताएंगे, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मतलब यह है कि औरत को पिसली की तरह है, उसको उसी हाल में रहने दो जिस हाल में वो है। थोड़ी बहुत बातें उसकी सुन लो, क्योंकि शैतान तो चाहता ही है कि घर बिगड़वाएं। अपनी औलाद के हुकूक अदा कीजिए। बहुत शिकायतें, मौलाना मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मौलाना मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मौलाना औलाद बड़ी नाफरमान है। क्यों नाफरमान है? हजरत उमर फारूक के पास एक बाप अपने बेटे की शिकायत लेकर आया, कहता अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा ये करता वो करता, मेरी बात नहीं मानता। हजरत उमर ने बेटे को बुलाया और डांटा उसको पकड़ के। जब खूब डांट चुके तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन डांट लिया, दिल की भड़ास निकल गई, कहाँ अब मैं कुछ पूछूं? कहा जी बोलो, क्या कहना है? कहा आपने बेटे का, बाप का तो हक बता दिया, बेटे को ये चाहिए, ये करना, ये करना, ये करना, मैं सब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बेटे का भी कुछ हक है बाप के ऊपर। तो हजरत उमर ने कहा हाँ है। कहा क्या बताइए? कहा कि जब वो पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे। दूसरा हक, जब 7 दिन का हो तो उसका अकीका करे। तीसरा हक, जब वो बालिग हो जाए तो दीनदार शरीफ घर की किसी लड़की से उसकी शादी करा दे। ये 3 हक बाप के ऊपर है बेटे के ताल्लुक से। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप से पूछो इसने इन 3 हक में से कौन सा हक अदा किया मेरा? क्या का नाम इसने मेरा रखा है, ये अरबी में कुछ बताया उसने, जिसका नाम तर्जमा होता उर्दू में खटमल। मैं पैदा हुआ तो इसने मेरा नाम रखा खटमल है, और 7 दिन का हुआ तो इसने अकीका नहीं किया, और जब मैं बालिग हुआ तो मेरी शादी ऐसी लड़की से करा दी है जो बीवी नहीं डायन है। अब बताइए कि मैं इसका हक अदा कैसे करूंगा? तब हज़रत उमर फारूक ने लड़के की बात को सुना और उसके बाद फिर बाप को डांटा कि जब तुम अपनी औलाद का हक अदा नहीं कर रहे हो तो क्या उम्मीद रखोगे कि आपकी औलाद आपका हक अदा करेगी?
ہے دونوں طرف ہیں معاملات. آپ اپنی اولاد کو رات کے 12 بجے تک 1 بجے تک اینڈرائڈ موبائل دے دو اور آپ کی اولاد یوٹیوب پہ لگی رہے, فیس بک پہ لگی رہے, میسنجر پہ لگی رہے اور پوری 2 GB پر اس کو جب تک ختم نہ کر لے بستر پہ سونے نہ جائے, تو آپ اپنی اس اولاد سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی رب اغفر لی ولوالدیّ؟ کیا یہ کہے گی کہ اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے؟ آپ یہ امید لگاتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام جس مسجد کے جس محراب میں رہتی تھیں, حضرت زکریا ان کی کفالت کرتے تھے. پڑھیے سورہ مریم قرآن میں. ان کے پاس بے موسم پھل آ گیا اس محراب کے اندر. آم کا موسم نہیں تھا, آم آ گیا. لیچی کا موسم نہیں تھا, کوئی پھل آ گیا جس کا موسم نہیں تھا. جب زکریا نے بے موسم پھل دیکھا, مریم کے پاس مسجد کے محراب میں جب بے موسم پھل دیکھا تو پوچھا انا لک ھذا, آئے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ اس پھل کا تو موسم نہیں ہے لیکن یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ یعنی حضرت مریم کی کفالت کرنے والے زکریا علیہ السلام اپنی جس کی پرورش کر رہے ہیں مریم سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گیا. غور کریں, یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ باپ اپنی بیٹی سے پوچھے کہ بیٹی یہ تیرے پاس موبائل کہاں سے آیا ہے؟ تو گھر سے 4 کاپی لے کر اسکول گئی تھی, یہ 5ویں کاپی تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ میری بیٹی تیرے موبائل میں خالہ کا نمبر تھا, چچی کا نمبر تھا, پھوپھی کا نمبر تھا اور امی کا نمبر تھا, یہ 5واں نمبر تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ میری بیٹی تیرے موبائل میں 10 روپے کا بیلنس تھا, تجھے اپنے ماں باپ کو مس بیل مارنے کے لیے 10 روپے دیے تھے تاکہ کوئی ضرورت پڑے تو مس بیل مارنا, ہم تجھے کال کر لیں گے. یہ تیرے موبائل میں واٹس ایپ چلانے کے لیے نیٹ پیک کیسے آ گیا؟ یہ 1 GB 1.5 GB تجھے جو نیٹ پیک مل رہا ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ حضرت زکریا مریم سے پوچھ رہے ہیں. کون مریم؟ کون مریم جن کے پیٹ سے عیسیٰ پیدا ہوئے؟ کون مریم جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا عطا کیا؟ کون مریم جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, جن کو پاک و صاف ستھرا ہونے کا اعلان اللہ نے کیا ہے کہ مریم کو کسی مرد نے چھوا نہیں لیکن ہم نے پھر بھی ان کو ایک بیٹا دیا ہے. غور کرو, جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ کر رہا ہے, حضرت زکریا اس پاک دامن لڑکی سے بھی پوچھ رہے ہیں یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آ گیا ہے؟ میری بیٹی بتا, میری سرپرستی میں پلنے والی بتا, میری کفالت میں پلنے والی بتا, یہ بتانا ہوگا یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے دیا نہیں, تیرا کوئی بھائی ہے نہیں, پھر تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی نیک بندی تھی, اللہ والی تھی, اس لیے جواب دیتی ہے قالت ہوا من عند اللہ. زکریا میرے بارے میں غلط مت سوچو, آپ نے پالا ہے, آپ کے خون میں آپ کی پرورش کو میں ذلیل نہیں ہونے دوں گی, آپ کا نام کبھی خراب نہیں ہونے دوں گی. کسی لڑکے نے مجھے یہ پھل نہیں دیا ہے, کسی میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے. قالت ہوا من عند اللہ, یہ پھل تو اللہ کی طرف سے آیا ہے, فرشتہ دے گیا ہے, یہ دنیا کا نہیں جنت کا پھل ہے, یہ میری عبادتوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے جنت سے بھیجا ہے, اس میں کسی لڑکے کا کوئی دخل نہیں ہے. جب مریم سے کلاس لی جا سکتی ہے تو ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی کلاس کیوں نہیں لے سکتے؟ ہم اپنی بچیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ ہم ان سے سوال جواب کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ان سے کیوں نہیں پوچھ سکتے کہ بیٹی یہ رات میں 12 بجے تک کیوں جاگتی ہو, موبائل کیوں چلاتی ہو, موبائل پر کیوں رہتی ہو؟ یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھے, اپنی بچی سے پوچھے. چلیے لگ بھگ ختم ہی تھا.